بلیک مون ایپیسوڈ 6۔ اب ہمیں اپنا کام کر لینا چاہیے، وہاں کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جو حکم سیٹھ صاحب، سر جھکاتے اس کا آدمی واپس چلا گیا۔ پیٹرول کے ٹینکر نکالو، اس نے باہر آتے ہی آگے اپنے آدمیوں کو کہا۔ 12:30 وہ فیکٹری کے باہر تھے۔ پائپوں کے ذریعے فیکٹری کے چاروں طرف پیٹرول چھڑکنا تھا۔ 2 آدمی پچھلے راستے سے اندر گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے جن کے ذریعے ٹینکوں کو لیک کیا جانا تھا۔ وہ لوگ جب اندر پہنچے تو بدقسمتی سے ٹینک پیٹرول سے نہیں پانی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی بدحواسی میں انہیں لیک کر چکے تھے۔ پانی ہر طرف پھیل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر آ کے بتاتے، رفاقت نے دونوں کو ہی دور سے شوٹ کر دیا۔ وہ اندر کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پہ الارم بجنے لگا۔ یہ تب بجتا تھا جب کوئی بیسمنٹ کا دروازہ کھولتا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے اندر لگے کیمرے آن کیے اور امید کے عین مطابق واقعی وہ گڑبڑ تھی۔ تیزی سے عصام کا نمبر ملایا اور اسے انفارم کیا۔ تھوڑے ہی وقت میں عصام کی گاڑی انٹرنس پہ رکی۔ وہاں سے پیٹرول کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن آس پاس کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ وہاں آگ لگنے کے لیے بس ایک ماچس کی تیلی کی ضرورت تھی۔ سامنے سے رفاقت بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ سر 2 کو تو مار دیا ہے، لیکن لگتا ہے باقی بھاگ گئے ہیں۔ نیچے بیسمنٹ میں پانی بھر رہا ہے، بتائیں کیا کریں؟ ایک کام کرو، پانی کھینچنے والی موٹروں کا بندوبست کرو۔ بیسمنٹ سے وہ پانی نکال کے یہاں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ آس پاس ہر طرف سیکیورٹی پھیل چکی ہے۔ گولی مارنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ سب کو سخت احتیاط کا کہہ کے وہ خود نیچے آیا تھا، پانی میں بھیگتے جو کہ اس کے پیٹ تک آ چکا تھا۔ ٹینکوں کے شگاف ڈھونڈے، انہیں بند کرنا آسان نہیں تھا۔ بہت صفائی سے جگہ جگہ سوراخ کیے گئے تھے۔ ٹینک تو بالکل بیکار ہو چکے تھے۔ خیر یہ چھوٹا نقصان تھا، بڑا نقصان ہونے سے بچت ہو گئی تھی۔ یہاں پانی بھی اس نے خود ڈلوایا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے دانیہ کو کسی سے فون پہ بات کرتے سنا تھا، جس میں وہ بیسمنٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پہلے بھی اس نے عصام کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس سے تو چوکنا رہتا تھا۔ دانیہ کے پیچھے کون تھا، اس کا پتہ لگانا باقی تھا۔ وہ ساری رات عصام نے وہیں گزاری تھی۔ اگلے دن بھی مکمل یقین کے بعد کہ وہاں اب پیٹرول کے اثرات ختم ہو چکے ہیں تو گھر واپس آیا تھا۔ اس نے صرف 2 دن اشوے کے ساتھ گھر میں گزارے تھے، اب پھر آفس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ سنو، یہ پرپل کلر کی فراک تو پریس کر دو۔ عزت سامنے بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب اشوے نے اسے متوجہ کیا۔ اچھا کہہ کے وہ واپس ناول میں غرق ہوئی۔ قسم سے یار، جو بھی میرے پاس ہوتا ہے وہ کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ اکتائے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں تو تم کیا چاہتی ہو، ہر وقت اشوے اشوے کرتے رہیں؟ آگے سے وہ بھی دوبدو بولی۔ ہاں تو اور کیا کرنے آتے ہو یہاں؟ میرے لیے ہی آتے ہو تو مجھ سے باتیں بھی کیا کرو۔ یہ کیا، مما ہوں تو وہ بس یہاں آ کے نصیحتیں شروع کر دیتی ہیں۔ تم اور ریس ایک موبائل اٹھائے رکھتا ہے اور ایک ناول لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اسے ساتھ لے جاؤ اور وہیں پڑھ لینا، لیکن یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ شرمندہ ہونے کی بجائے اس نے ناول اپنے بیگ میں رکھا۔ تمہارا شوہر تو تمہیں ناول کا پرنٹ نکلوا کے دے سکتا ہے، لیکن میرے والا تو کہتا ہے ناول یا میں۔ بے دھیانی میں وہ بولے چلی گئی اور اشوے جو پہلے اترانے کا سوچ رہی تھی منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب میرے والا؟ وہ ابھی زیادہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ایک جمپ لگا کے اس کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ نہیں، میرا مطلب، کیا پتا وہ ایسا کہے۔ جی نہیں، تم اب بات کو دوسری طرف مت گھماؤ۔ شاباش، بتاؤ کون ہے وہ بدنصیب جو میری دوست کے ساتھ سیٹ ہے؟ ابھی نہیں، پھر کبھی بتاؤں گی۔ پتہ نہیں اشوے کا کیا ری ایکشن ہوتا ریس کا سن کے۔ ابھی زخم پہ ہاتھ رکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اشوے پلیز یار، پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی مجھے گھر جانا ہے، مغرب ہو رہی ہے، بابا لینے آ رہے ہوں گے۔ جلدی سے بیگ میں اپنا موبائل رکھا۔ عزت، اشوے اس کے پاس بیٹھنے لگی تھی کہ عزت اٹھ گئی۔ اپنی دوست کو نہیں بتاؤ گی؟ خفگی سے دیکھا، ایک تو اتنی مشکل سے وہ چل کے آئی تھی، اور آگے سے عزت محترمہ خود وہاں سے نکل پڑی تھی۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ جھک کے اس کے گلے لگی۔ پھر ملتے ہیں، اور ناول کے لیے شکریہ۔ اشوے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باہر نکل گئی۔ عجیب ہے، مرضی ہے۔ وہیں کشن پیچھے سیٹ کرتے لیٹ گئی۔ عصام آنے والا تھا، اسے سونے کا ناٹک بھی کرنا تھا، اور یہ ناٹک اس دن سے چل رہا تھا جب اس نے سنیکس منگوائے تھے اور عصام اس کا دل توڑ کے چلا گیا تھا۔ سر، یہ ان دونوں کی ID کارڈ اور یہ موبائل۔ وسیم نے چاروں چیزیں لفافے میں بند اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ آگے ہو کے لفافہ اٹھایا، پھر کھولا۔ ایک کا نام حسیب تھا اور ایک کا نام معید تھا۔
یہ دونوں نیوز میں دو، ساتھ اسٹیٹمنٹ ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ جی سر۔ جاؤ تم، میں دیکھ لوں گا۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ موبائل نکال کے آن کیے تو دونوں خالی تھے، نہ نمبر، نہ میسیجز، نہ ہی کچھ اور، جیسے ابھی ابھی نیو لیے ہوں۔ لیکن ان کی بیرونی حالت استعمال شدہ لگ رہی تھی، یعنی کسی نے بعد میں سب ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہے۔ پھر اپنے موبائل سے کسی کو کال لگائی۔ ہاں سنو، اگر فری ہو تو میرے آفس آ سکتے ہو؟ ہاں شام میں ملتے ہیں، اگلے کی بات سنتے جواب دیا۔ آفس سے نکلنے سے پہلے سلیم اسے ملا تھا جسے دونوں موبائل دے کے ان کا سارا ڈیٹا ریکور کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں آدمی کون تھے اور کس کے لیے کام کرتے تھے، یہ سب معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ پھر اپنے روم سے باہر نکلا۔ آفس والا حصہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ورکنگ ایریا میں اکثر و بیشتر لوگ ابھی موجود تھے۔ گھر آتے ہوئے وہ مارکیٹ سے تازہ فروٹس اور فرینچ فرائز خرید کے لایا تھا۔ آج بھی کام والی آنٹی نہیں تھی۔ چیزیں کچن میں رکھ کے اوپر آیا، دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پہ اشوے پھر سے سو رہی تھی۔ آج کل کچھ زیادہ ہی نیند نہیں آتی؟ جوتے اتارتے سوچا، پھر سلیپرز پیروں میں اڑستے ابان کے روم میں آیا۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں بابا، میں گھر سارا دن فری ہوتا ہوں، مما کو بھی تنگ نہیں کرتا، سوچ رہا ہوں اسکول چلا جایا کروں۔ بڑی سمجھداری کی بات کرتے اسے دیکھا۔ کیا آپ 5 سال کے ہو گئے ہیں؟ اسے گود میں اٹھاتے کھڑکی کے پردے پیچھے کیے۔ جی میں 6 سال کا ہونے والا ہوں۔ آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ اوکے، یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ اٹھائے باہر لایا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ جی بابا۔ اچھا ایک کام کریں گے؟ جی بولیں۔ آپ کی مما سو رہی ہیں تو روم میں داخل ہوا۔ جی ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ دروازہ آرام سے بند کرتے اسے نیچے اتارا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مما سو رہی ہیں۔ ہاں تو مما سو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم فارم ہاؤس چلیں؟ اشوے جو ان کی بات بخوبی سن رہی تھی، ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ اسام اسے دیکھ رہا تھا۔ مما کے بنا مزہ نہیں آئے گا نا؟ ابان سچ سمجھ رہا تھا کہ جانا ہے۔ نہیں، مما کے بنا زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ وہاں ہم دونوں اکیلے ہوں گے، خوب مزے کریں گے، گھوڑے پہ بھی بیٹھیں گے اور ہاں، جو وہ خوبصورت آنٹی ہیں، نمرا آنٹی، ان سے بھی ملیں گے۔ اشوے کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ہاں، وہ مجھے کہتی ہیں کاش میں ان کا بیٹا ہوتا۔ اشوے جو بمشکل آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ میں بھی جاؤں گی۔ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھنے کی وجہ سے درد ہوا، لیکن کنٹرول کر لیا۔ اوہو، آپ آرام کریں۔ مسکراہٹ چھپاتے ابان کو بھی دیکھا، جو پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو یہ اٹھ گئی ہیں، پھر کچھ سوچتے ہیں؟ بولا۔ ہاں تو مطلب ہمیں جانا کینسل کرنا پڑے گا؟ سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں ماما، آپ سو جائیں یار۔ ابان اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ نہیں، میں بھی جاؤں گی اور آپ کی اس خوبصورت نمرا آنٹی سے بھی ملوں گی۔ میرے کپڑے پریس کریں، وہ پرپل والے؟ پھر اسام کو کہا۔ اسام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا میں کروں؟ جی میں نہیں کر سکتی، ورنہ کر لیتی۔ پاؤں جھلاتے سر جھکایا۔ اسام کی آنکھیں اسی پہ اٹکی تھیں۔ ابان آج نہیں جاتے، پھر کبھی جائیں گے۔ آج ہی جائیں گے، میں خود کپڑے پریس کر لوں گی۔ بمشکل اٹھ کے کپڑے نکالے، پھر آہستہ آہستہ چلتے باہر نکلنے لگی۔ مجھے دیں۔ راستے میں اس سے کپڑے پکڑ لیے۔ میں کر کھلاتا ہوں، اور فی الحال ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ ٹھیک ہوں گی تو پھر جائیں گے۔ بابا ہم پھر بھی چلے جائیں گے، ابھی بھی جاتے ہیں؟ پلان کینسل ہوتے دیکھ کے ابان جلدی سے آگے آیا۔ ہاں ابھی بھی جائیں گے، اور بعد میں بھی۔ ابان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسام اپنے کہے پہ خود ہی پھنس گیا۔ ٹھیک ہے، کندھے اچکاتے کپڑے پریس کرنے چلا گیا۔ کیسے کیسے دن آ گئے ہیں، اسام شیخ کو کپڑے پریس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اونچا بڑبڑاتے وہ اشوے کو سنا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بیوی بیمار ہو تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں بس ایسی خدمتیں ہی کروائیں گی، کچھ اور بھی کرنے والے کام ہوتے ہیں جن میں شرم سب سے پہلا کام ہے۔ اشوے بولی۔ شرم ایک واحد کام ہے جو اسام کو نہیں آتا۔ وہ دونوں اونچا اونچا ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ شرم کے علاوہ بھی کچھ نہیں آتا۔ ابان وہاں سے بھاگ گیا تھا کیونکہ اسے تیار ہونا تھا۔ آتا ہے، بس آپ کرنے نہیں دیتی۔ میں نے کیا نہیں کرنے دیا؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ پیار، محبت، رومانس، اور بس کاش میں بحری ہو جاؤں۔ بحری ہو جائیں پھر بھی میں کروں گا۔ کاش آپ کو شرم آ جائے، پھر آپ کو بے شرم بنا دوں گا۔ وہ ساتھ ساتھ کپڑے بھی پریس کر رہا تھا۔ اشوے تل ملاتے دروازے سے اسے گور رہی تھی۔ میں نے آپ کو اپنا غلام بنا لینا ہے، وہیں دروازے سے ہاتھ ہلا ہلا کے کہا۔ میں آپ کے پاؤں چومنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ہنستے آئرن کا سوئچ نکالا۔ میرے پاؤں پچھلے 10 دن سے گندے ہیں اور ان سے اسمیل بھی آ رہی ہے۔ اسام قریب آ رہا تھا، وہ دروازے سے پیچھے ہوئی۔ میرے ہونٹوں سے لگیں گے تو خوشبو آنے لگے گی،
کپڑے بیڈ پہ سیدھے کر کے رکھے۔ بابا میں تیار ہو گیا ہوں۔ اسام واپس اشوے کی طرف گھوما ہی تھا کہ ابان تشریف لے آیا۔ گڈ، شاباش میرا بیٹا تیار ہو گیا ہے۔ اشوے بازو سینے پہ باندھے اسام کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں اب آپ نیچے جا کے بیٹھیں، میں آپ کی مما کو تیار کر لوں؟ جی بابا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح واپس چلا گیا۔ اشوے اسے گھور رہی تھی۔ میں خود تیار ہو سکتی ہوں۔ 2 قدم چل کے وہ کپڑوں کے پاس آئی۔ آپ کو درد ہوگا نا، میں کرواتا ہوں چینج۔ دروازہ لاک کرتے لائٹ بند کی۔ اسام میں کر لوں گی۔ ایک دم اندھیرا ہونے سے اس کی آنکھیں چندی آئیں۔ پھر جو ہی مانوس ہوئی تو اسام اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ اشوے کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ بے اختیار پیچھے ہوتے وہ بیڈ پہ چڑھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بھاری آواز پہ اس کا دل لرزا۔ میں خود چینج کر لوں گی۔ پیچھے ہوتے وہ دوسری طرف سے نیچے اتری۔ آپ کے پیچھے پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ دیوار پہ کچھ عجیب سا چپکا ہوا تھا، شاید کوئی کیڑا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی۔ ساتھ وہ آگے کھسکی۔ اسام کپڑے ہینگر سے نکال رہا تھا۔ وہ ابھی اڑ کے آپ کے اوپر آئے گا۔ نہیں اسام، میں جمپ نہیں لگا سکتی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کپڑے بھی نہیں چینج کر سکیں گی۔ اسے کندھوں سے پکڑ کے سامنے کھڑا کیا۔ مجھے کون سا کچھ نظر آ رہا ہے؟ گلے کی ڈوریاں کھولی جو آگے کی طرف تھیں۔ وہ بازو اوپر نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ایک طرف سے اتارا، پھر دوسری طرف سے احتیاط سے دوسرا بازو نکالا۔ میں نے چینج کرنے تھے تو آپ نے شرٹ کیوں اتاری ہے؟ وہ اسے گھور بھی نہیں پا رہی تھی۔ چہرے پہ ہاتھ رکھتے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ گرمی لگ رہی تھی اس لیے۔ اس کے لب مسکرائے۔ پرپل کلر کی لانگ فراک پہناتے پہناتے رکا۔ ویسے آپ نے یہ کپڑے کہاں سے بنوائے ہیں؟ فراک کو گھمایا۔ یہ مما نے لا کے دیے تھے کچھ دن پہلے۔ ہاتھ ہٹا کے فراک کو دیکھا۔ اسی طرح کا میرے پاس ڈریس کوٹ بھی ہے، سیم یہی کلر۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ واؤ، ابھی وہی پہنے پلیز۔ اور اشوے محترمہ بھول چکی تھیں کہ وہ کس حالت میں کھڑی ہیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ اسے شرارت بھری آنکھوں سے دیکھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود قریب ہوا۔ اسے کھینچتا تو درد ہوتا نا۔ اسام آپ؟ سانسیں حلق میں اٹکی۔ جی میرا بچہ۔ بال پیچھے کیے جو شرٹ اتارتے الجھ گئے تھے۔ بابا جلدی کرے نا، ابان باہر دروازے پہ کھڑا تھا شاید۔ یہ نہیں ہونے دے گا کچھ بھی۔ جبڑے بھینچتے پیچھے ہوا، پھر فراک اٹھا کے پہنانے لگا۔ کاش اس کی کوئی پھپھو ہوتی، اسے جوان ہونے تک وہیں اس کے پاس چھوڑ دیتا۔ جلے دل کے ساتھ بڑبڑایا۔ باقی میں کر لوں گی، آپ تیار ہو جائیں۔ صرف قمیض پہننا مشکل تھا۔ اوکے۔ لائٹ چلائی۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ ابان نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دروازہ پیٹا۔ آ رہا ہوں میرے باپ، تمہارے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تمہیں کہیں اور بھیجتا ہوں۔ سفید کاٹن کا کرتا پاجامہ نکال کے باتھ روم چلا گیا۔ پیچھے سے اشوے نے جلدی سے کپڑے سمیٹے، ہلکی سی لپسٹک لگائی، بالوں کی اونچی سی پونی بنا کے دوپٹہ کندھے پہ ڈالا۔ ہیل وہ پہن نہیں سکتی تھی، سفید کلر کے خصے نکالے جو جہیز میں ملے تھے۔ اتنی دیر میں اسام بھی باہر نکل آیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ بال صاف کر رہا تھا۔ اشوے نے جوتے پہنتے اسے دیکھا۔ ہاں جی۔ آپ تو بتائیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے آئینے سے اسے دیکھا۔ آپ کا وہ جو پرپل کلر کا کوٹ تھا نا؟ ہاں، وہ آپ نے کاٹ دیا تھا۔ اس کی بات مکمل کی۔ آپ کو پتہ تھا؟ جی پتہ تھا۔ پرفیوم چھڑکا۔ پھر آپ نے اس وقت کیوں کہا تھا؟ تاکہ کچھ دیر اور آپ کو دیکھ سکوں۔ پیچھے مڑ کے ایک سپرے اس پہ کیا۔ آپ کو نظر آ رہا تھا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں ظاہری سی بات ہے، اتنی دور سے وہ کیڑا نظر آ گیا تھا۔ آپ تو پھر پاس تھیں، آپ تو بالکل صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ جھک کے اس کے بلش کرتے گال پہ ہونٹ رکھے، پھر انہیں خود ہی صاف کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بالکل بھی نہیں آتی، اور نہ ہی کبھی آئے گی۔ آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں آئے گی۔ اس کی بات کاٹتے انفارمیشن میں دوبارہ اضافہ کیا۔ مما آپ ہی آ جائیں ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ ابان بیچارہ کب سے باہر کھڑا تھا۔ آ رہے ہیں بس۔ ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ اوہو میچنگ۔ ابان نے بھی لائٹ پرپل شرٹ کے ساتھ وائٹ نکر پہنی تھی۔ اس کی کبرٹ چھوٹی سی تھی جہاں سے وہ خود بھی کپڑے نکال لیتا تھا۔ بقول اسام کے یہ اس کے سائز کے مطابق بڑی ہوتی جائے گی۔ اپنے کپڑے نکالنا، اپنے آپ کو مینج کرنا سامنے اسے سکھایا تھا۔ اسے اکیلے جینے کا طریقہ، اپنے لیے خود ہی کافی کیسے ہوا جاتا ہے، یہ سب سکھانے والا اسام تھا۔ چلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ ایک طرف سے اشوے کا ہاتھ تھما ہوا تھا۔ ان کا کمرہ آج کل نیچے شفٹ تھا، اس لیے وہ جلدی ہی پورچ تک پہنچ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے اندر سے اشوے کے لیے دروازہ کھولا، پھر پیچھے مڑ کے ابان کے لیے کھولا۔
میں مما کی گود میں بیٹھ جاؤں گا نا۔ وہ بھی آگے بیٹھنا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ نہیں بٹھا سکتی۔ آ جاؤ یہاں سائڈ پہ، ساتھ بٹھا لوں گی۔ تھوڑا کلوز ہوتے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ یوں ان کا چھوٹا سا قافلہ فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں ہوا۔ کیا ماموں نے مامی سے بات کی ہمارے بارے میں؟ عزت اپنی چھت پہ کھڑی تھی۔ نہیں، لیکن انہیں شک ہو گیا ہے اور وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی طرف کھڑا آڑو کھا رہا تھا۔ پھر پریشانی سے اسے دیکھا۔ پھر کیا؟ اگر مما نہ مانی تو میں کچھ تو نہیں کر سکوں گا۔ تو میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ پہلے اشوے کے لیے آپ لوگوں نے کتنی پرابلمز کھڑی کی ہیں۔ اب ان کا اس طرح ریاکٹ کرنا تو بنتا ہے نا۔ بائٹ لیتے اسے یاد کروایا۔ ہاں لیکن اس میں اشوے کی بھلائی تھی۔ مما اسے کبھی ایکسیپٹ نہ کرتی، پتہ تو ہے۔ تو اب ایسے تو اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہی ہے کیونکہ میری مما بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گی۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، سچ میں۔ بابا اگر راضی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر مما نہ مانے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ اس کا دل توڑ رہا تھا۔ کل تک تو بڑی محبت تھی، اب ختم ہو گئی ہے۔ غصے سے دیکھا۔ وہ تو اب بھی ہے لیکن مما پہلے ہیں۔ میں ان کی بات تو نہیں رد کر سکتا نا۔ ویسے بھی پڑوس میں ایک لڑکے نے ایسا ہی کیا تھا، پھر اس کی آج تک اولاد نہیں ہوئی۔ روحان سی ہوتی عزت کو دیکھ کے بات بدلی۔ اگر میں نے بھی مما کی بات نہ مانی تو میرے بھی بچے نہیں ہوں گے، بات کو سمجھو۔ انداز سیریس ہی تھا۔ واہ واہ کیا ڈرامہ ہے۔ وہ ہنسی۔ تو تم کیا یہی چاہتی ہو کہ میرے ننھے ننھے پیارے پیارے گولو مولو بچے نہ ہوں؟ اداس شکل بنائی۔ ہاں میں چاہتی ہوں تمہاری اولاد نہ ہو اور تم دوسری شادی کے لیے میرا انتخاب کرو۔ وہ شاید بات کو دل پہ لے رہی تھی۔ لینا بھی چاہیے تھا، آخر لڑکی تھی اور محبت تو وہ بھی کرتی تھی نا شدید والی۔ حد ہے لڑکی، اپنے محبوب کو بد دعائیں دے رہی ہو۔ تو میرا محبوب ایسے کام نہ کرے۔ سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کی نا تو میں خود اسے ماروں گی۔ ہائے ہائے، بھری جوانی میں بیوہ ہوتا اچھا لگوں گا؟ شٹ اپ، اپنی مما کو مناؤ ورنہ میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ اسے دھمکاتے وہ دوپٹہ جھاڑتے واپس مڑی۔ اچھا ناراض تو مت ہو، دوسری شادی آپ سے کروں گا، پیچھے سے ہنستے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ عزت نیچے جا چکی تھی۔ سامنے پلوشا بیگم بیٹھی، آج کل اس کے چھت کی طرف لگتے چکر بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ضرور تھا۔ تانیہ سو رہی تھی جب تکیے کے پاس رکھا موبائل بجا۔ ہاتھ مار کے اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ بند آنکھوں سے جواب دیا۔ تم سو رہی ہو پاگل لڑکی، وہ لوگ گھر پہ نہیں ہیں، جا کے پیپرز اٹھاؤ۔ کون گھر نہیں ہے اور تم کون ہو؟ تمہارا باپ ہوں، ہوش کے ناخن لو اور اٹھو جلدی سے۔ سیٹھ علی کے بندوں نے بھی اسے کال کر کے بتایا تھا کہ اسام وتھ فیملی گھر سے نکلا ہے۔ انہیں بس موقع کی تلاش تھی جو مل گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں تمام چیزیں انہوں نے حاصل کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے باہر نکلی۔ ایک دفعہ ہر طرف دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، پھر اسام کی اسٹڈی میں آئی جو کہ لاک تھی۔ یہ عجیب تھا، جس پہ اسے تپ بھی چڑھتی تھی۔ وہ کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھول پائی تھی۔ دوبارہ سیٹھ علی کو کال کر کے سچویشن بتائی۔ اس پہ فنگر پرنٹس لگتے تھے، اگر اسام ہینڈل گھماتا تو خود ہی دروازہ کھل جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ لیکن آج کل اشوے کے فنگر پرنٹس بھی لگتے تھے۔ اس نے اپنے بہت سارے راز رکھے تو اسٹڈی میں ہوئے تھے، لیکن اشوے کو بھی وہ نہیں مل سکتے تھے۔ تم ہینڈل کو ہاتھ مت لگاؤ، اس دروازے کی کوئی نہ کوئی چابی تو ہوگی، وہیں تلاش کرو۔ تانیہ نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے چابی نہیں ملی۔ بہت خبیث انسان ہے یہ، لیکن چھوڑوں گی تو نہیں۔ اس نے تلاش چھوڑ دی۔ کچھ دن پہلے جب اسام نے اسے فون پہ بات کرتے سنا تھا تو اس نے پلان چینج کر لیا تھا۔ انہیں بڑا ہاتھ مارنا تھا، فیکٹری کو جلا کے انہیں کچھ نہ ملتا، انہیں فیکٹری ہی لینی تھی تاکہ ان کی محنت کا انہیں پھل تو مل سکے۔ یہ پلان دانیہ کا تھا جس پہ ان دونوں باپ بیٹی نے عمل کرنا تھا۔ ایک بات تو بتائیں، یہ نمرا باجی کہاں ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابان پیچھے مالی بابا کے ساتھ پودوں پہ ڈسکشن کر رہا تھا۔ ہاں، اسے میں نے بھیج دیا ہے، انہیں وہاں آئے گھنٹہ ہونے کو تھا۔ کیوں؟ وہ زمین پہ دیکھ رہی تھی، سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے دیکھیں، اسے ملیں، ٹینشن ہوگی آپ کو۔ کیوں؟ وہ اتنی خوبصورت ہے؟ منہ بسورا۔ ہاں نا، آپ ایسے ہی اسے دیکھ کے جیلس ہوں گی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکے تھے۔ نہیں، میں کسی سے جیلس نہیں ہوتی۔ میں آپ کی نہ پہلی بیوی سے جیلس ہوئی ہوں کبھی، نہ آپ کی مجھ سے بعد والی بیوی سے، اور نہ ہی آپ کی کسی گرل فرینڈ سے ہوں گی۔ تیزی سے بولتے قدم بھی تیز کیے۔ اسے دیکھ کے پھر بھی ہوتی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ کیا کیونکہ ایسے چلنا اس کے لیے ہی تکلیف دہ تھا۔
اس کا کلر آپ کی طرح ڈل نہیں ہے، یہ جیسے آپ کا سانولا سا تیکھا سا رنگ ہے۔ 2 قدم آگے ہو کے اس کی طرف گھوما، وہ رک گئی، پلکیں ساکت ہوئیں۔ اسے کبھی اپنا رنگ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اب اس ایک لمحے میں لگا تھا۔ اچھا، نظریں چراتے وہ سائڈ پہ ہوئی، اسے ہرٹ ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی بہت پیارے ہیں، گورے رنگ پہ گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ تو بس قتل کر دیتے ہیں بندے کو۔ وہ ابھی بھی بول رہا تھا، اشوے کچھ کہے بنا پلکیں جھپک جھپک کے آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ دل اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ ذرا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ ماما مجھے بھی ساتھ لے جائیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا پیچھے سے ابان دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ لو جی، یہ ہڈی تو ہر حال میں شامل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر اسام بدمزہ ہوا۔ بابا آپ لوگ ابان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کے درمیان آتے ہاتھ چھڑوائے، پھر دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں اب۔ اشوے اتنی دیر میں آنسو صاف کر چکی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، واپس گھر چلتے ہیں، اداسی سے کہتے واپسی کے لیے مڑی۔ چلیں ٹھیک ہے ماما، آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ ابان نے سمجھداری سے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ اسام بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ واپسی پہ ابان ہی بولتا آیا تھا۔ لیونگ ایریا میں آتے ابان نے اشوے کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ میں پانی لے کے آتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ اشوے کو بیٹھنے کا کہہ کے وہ خود بھاگ گیا۔ مما کی خدمتیں؟ ہلکا سا بڑبڑایا۔ ویسے آپ کیوں اداس ہیں؟ پھر اشوے کو مخاطب کیا۔ نہیں تو بس ایسے ہی درد ہو رہا تھا، کمر پہ ہاتھ رکھتے بتایا۔ زیادہ ہو رہا ہے تو واپس چلتے ہیں؟ نہیں بس ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ پیچھے سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ اصل درد تو دل میں ہو رہا تھا۔ یہ لیں مما۔ پانی کا گلاس اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا۔ ابان نے آگے ہو کے پکڑا، پھر اشوے کو سہارا دے کے اٹھایا۔ یہ لیں۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے کندھوں سے تھاما ہوا تھا، پھر خالی گلاس ٹیبل پہ رکھا۔ چلیں بیٹا اب گھر چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے، ابھی آپ کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گاڑی کی چابیاں اور باقی سامان اٹھایا جو ساتھ لائے تھے، پھر وہ باہر گاڑی میں رکھنے چلا گیا۔ ابان اشوے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ حسام باہر مالک کو ہدایت دے رہا تھا۔ مما آپ ٹھیک ہیں؟ اشوے کو لگا پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے آنسو جو کب سے نکلنے کو بےتاب تھے انہیں بہنے دیا۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ ابان کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کی آواز پہ ہڑبڑائی۔ ابان جی میں ٹھیک ہوں، بس درد ہو رہا تھا، میں بابا کو لے کے آتا ہوں۔ نہیں رکو، اسے پکڑ کے روکا۔ میں ٹھیک ہوں اب، ویسے بھی ابھی گھر ہی تو جانا ہے۔ اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اچھا، وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا آپ کو بابا نے وہ نوز پن دی؟ کچھ یاد آنے پہ وہ بولا۔ کون سی؟ وہ بابا نے آپ کے لیے منگوائی تھی نا، انہوں نے کہا تھا مما کو دینی ہے، لیکن آپ کے تو نوز میں سراخ ہی نہیں ہے۔ آگے ہو کے دونوں سائڈوں کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون سی مما کو دینی ہے، شاید پریشے کو دینی ہو، خود ہی سوچا۔ اسے نہیں پتا تھا پریشے مر چکی ہے۔ چلے وہ کچھ اور سوچتی۔ حسام نے آنے کا اشارہ کیا۔ پھر گھر آتے واپسی پہ انہوں نے ہوٹل میں ہی ڈنر کیا تھا۔ اشوے اسکائی بلو سوٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی کیپری پہنے ابان کے ساتھ قالین پہ بیٹھی کھیل رہی تھی جب دانیہ اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، اشوے کیسی ہے اب طبیعت؟ صوفے پہ ٹکی۔ ٹھیک ہوں، پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کے سر پہ کیا۔ اچھا چلیں یہ تو اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھا کرو۔ ماما میں کچن سے پانی لے کے آتا ہوں۔ ابان نے کھیل چھوڑتے اسے دیکھا۔ اوکے۔ اسام کیسا ہے؟ کب سے اس سے ملاقات نہیں ہو سکی میری۔ ٹھیک ہے وہ بھی، بس مصروف ہوتے ہیں، ڈبل ہو گیا ہے کام، تفصیلاً بتایا۔ ہاں یہ تو ہے، دوسرا امپائر کھڑا کرنا کون سا آسان ہوتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ جی، وہ سر جھکائے ٹرین کی پٹری جوڑ رہی تھی۔ اچھا تمہیں پتہ ہے یہ گھر تمہارے نام ہے اور اسام کی پہلی فیکٹری بھی؟ رازداری سے جھکتے اسے کہا۔ ابان بھی آ چکا تھا۔ اسے دانیہ اب اچھی نہیں لگتی تھی۔ کیا مطلب؟ اسے لگا وہ مذاق کر رہی ہے، مطلب یہ کہ اس گھر کی اصل مالکن تم ہو۔ مسکراتے دوستانہ انداز میں بتایا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ تو اسام کا گھر ہے۔ میں اسے شوق لگا تھا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی اسٹڈی روم میں جا کے دیکھتے ہیں۔ نہیں، اسام سے پوچھ لوں گی، وہ سنبھلی۔ نہیں میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں نا یار۔ اسے لگا تھا اشوے ایک بار میں ہی مان جائے گی۔ نہیں پلیز، میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی چیزیں نہیں چھیڑتی، سختی سے کہا۔ سوری تمہیں برا لگا، میں تو بس ایسے ہی۔ آنٹی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو ہم کھیل لیں؟ آنکھیں پٹپٹاتے دانیہ کو دیکھا۔ دانیہ بمشکل مسکراتے اٹھ گئی۔ یعنی اشوے تو نہیں بتائے گی؟ کیا کروں کیا؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے وہ فائلز لینی ہی ہیں ہر حال میں۔ اپنے کمرے کی طرف آئی۔ پچھلی بار بھی تو 2 لوگ مرے تھے۔ ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ اس بار ایک مر گیا تو کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی کون سا میرا نقصان ہوگا، ایسے نہیں تو ایسے صحیح۔ بیڈ پہ لیٹتے چھت کو گھورا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم مجھے وہیں مل لو۔
کان سے فون لگائے وہ پورچ کی طرف آ رہا تھا۔ اوکے سر۔ کان سے فون ہٹاتے دور سے بٹن دباتے گاڑی آن کی، پھر بیٹھتے اپنا والیٹ جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں ٹیبلٹ بھی آ سکتا تھا کو ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ مین سڑک پہ آتے ہی اس نے گاڑی کا رخ مارکیٹ کی طرف موڑا، کچھ سامان خریدا، پھر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اپنے لیونگ روم میں کھڑا تھا۔ سامنے ہی ابان اور اشوے دونوں نیچے صوفے سے ٹیک لگائے کوئی بک پڑھ رہے تھے۔ مغرب کا وقت تھا، باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ آہستہ سے ان کے پیچھے سے نکلا اور اپنے روم میں داخل ہوتے دروازہ بند کر دیا۔ دوبارہ جب دروازہ کھلا تو کمرے کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ السلام علیکم۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر میں باہر نکلا تو وہ دونوں اب نیچے زمین پہ کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہائے، دونوں ہڑبڑائے۔ آپ کب آئے؟ اشوے کھڑی ہوئی، ساتھ ابان بھی اٹھ کے اسام سے سلام کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، بس چینج کیا ہے تو یہاں آ گیا ہوں۔ اوکے۔ پھر اشوے نے اسے پانی لا کے دیا، جیسے اس کی ماما ہر شام بابا کو لا کے دیتی تھی۔ بابا، آپ کو پتا ہے ہم لوگ زمین پہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا؟ خالی کلاس۔ اشوے کو پکڑایا۔ ہم نے ایک چونٹی قید کی، پھر اس کی فرینڈز اسے لینے آئیں، ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ پریشان ہو کے باکس کے آس پاس ہی پھرتی رہی، پھر روتے ہوئے گھر واپس چلی گئیں۔ ہاتھ ہلا کے باتیں کرتا وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ قید کس نے کیا تھا؟ ماما نے یا آپ نے؟ قید میں نے کیا تھا، لیکن آئیڈیا ماما کا تھا۔ ماما کہتی ہیں، سانس لیا، ماما کہتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی سی تھی، ہاتھوں کے اشارے سے بتایا، تو وہ ایسے ہی انہیں قید کر لیتی تھی۔ پھر رکا۔ اسام اشوے کو دیکھ رہا تھا جو کچن میں جانے کیا بنا رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اسے دیکھتے سوال ابان سے پوچھا۔ نہیں، ماما نے کہا بابا کے ساتھ کھائیں گے۔ اوہ، لیکن میں تو کھا آیا ہوں۔ اچھا بابا، میں ماما کو بتا کے آتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف بھاگ گیا۔ حسان نے نیوز چینل لگاتے وہیں ٹانگیں پھیلاتے ٹیک لگائی۔ اس کے پاس اشوے کے لیے سرپرائز تھا۔ رات کو 10 بجے تک وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر ابان اپنے روم چلا گیا تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اشوے آگے تھی اور اسام پیچھے تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو قدم رکے۔ اسام جو اس کے پیچھے تھا وہ بھی رک گیا۔ چلیں؟ اندھیرا ہے اندر تو۔ ہاتھوں سے سوئچ بورڈ ٹٹولتے وہ اندر آ چکی تھی۔ پھر لائٹ چلائی۔ ایک دم سے کمرہ روشن ہوا۔ سامنے ٹیبل پہ پیزا اور ساتھ کیچپ اور ڈرنکس رکھی تھی۔ پورا کمرہ کینڈلز سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پہ پھولوں کے ساتھ اشوے لکھا تھا۔ این سے اشوے اور این سے اسام۔ وہ منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ پیچھے مڑی۔ اسام دروازہ لاک کر چکا تھا۔ یہ ہماری رومانٹک نائٹ کا سامان۔ تو آپ سے کس نے کہا میں رومانس کروں گی؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رومانس میں کروں گا، آپ بس انجوائے کرنا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چلیں اب بیٹھیں، پہلے پیزا انجوائے کرتے ہیں پھر رات۔ معنی خیز انداز۔ اسام، آپ کو اس سب کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہوتا؟ اسے چڑ ہوئی۔ نہیں، وہ بنا برا منائے بولا۔ لیکن مجھے ہوتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا یہ سب کرنا، ہر وقت ہر ٹائم۔ بس نارمل رہا کریں، کوئی سینسیبل یا میچور انسان ایسا نہیں کرتا۔ وہ اس کا دل توڑ رہی تھی۔ اچھا؟ مسکراتے لب سکڑے تھے۔ پھر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ کینڈلز وہیں پگھل گئی، پیزا ٹیبل پہ پڑا رہ گیا۔ اشوے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں اس نے اچھا کیا تھا یا برا، لیکن اب اسے برا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا اشوے، اگر وہ تمہارا دل توڑ سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتی ہو۔ خود کو تسلی دی۔ کل جب اسام نے اس کے کمپلیکشن پہ چوٹ کی تھی اسے بھی برا لگا تھا، اس کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ تکیہ سیدھا کرتے کمفرٹر تان لیا۔ دوسری طرف اسام سپاٹ چہرہ لیے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، جبڑے بھینچے ہوئے جیسے خود پہ شدید ضبط کیا ہو۔ وہ پوری رات اس نے ایسے ہی اکڑو بیٹھے گزار دی تھی۔ اگلے دن اشوے کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ مینشن سے جا چکا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ وہ اٹھی، ناشتہ بنایا، پھر حمید صاحب اور ریس کو بلایا جو تقریباً 5-10 منٹ بعد آئے تھے۔ آج ریس کا جاب کا پہلا دن تھا، اسی لیے وہ تیار بیٹھا تھا۔ جلدی سے ناشتہ کرتے وہ ٹائم بھی دیکھ رہا تھا۔ آرام سے کر لو، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹائم ہے۔ عائشہ نے نوالا توڑتے اسے ٹوکا۔ پہلا دن ہے ماما، جلدی ہی پہنچوں تو بہتر ہے۔ چائے کا بڑا سا گھونٹ لیا۔ اچھا چلو پھر بھی آرام سے۔ پھر وہ بھی ناشتہ کرنے لگیں۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے حمید صاحب کو مخاطب کیا جو دوسرا کپ چائے کا پی رہے تھے۔ اگر آپ کہیں سے لون لے سکتے ہیں تو لے لیں، اور جو ہمارے پاس سیونگ ہے وہ بھی نکلوا لیں۔ میں چاہتی ہوں ریس کے لیے سامان لینا شروع کر دوں، جو سوٹ بنوانے اس کی دلہن کے، باقی بھی کافی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں لا تو دوں گا، لیکن ایک بار ریس سے بھی پوچھ لینا اسے لڑکی پسند ہے بھی یا نہیں، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ پسند آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ ویسے میں ایک مشورہ دوں؟ کپ ٹیبل پہ رکھا۔
کیوں نہ عزت کو بہو؟ ہاں کبھی نہیں، سوچنا بھی مت۔ وجہ؟ ایک تو وہ میرے بیٹے سے بڑی ہے۔ اچھی بات ہے نا، میچور ہوگی تو گھر کو سنبھالے گی۔ ٹھیک ہے لیکن میں کیوں کروں؟ اگر میرے بیٹے کے پاس اور آپشن ہے تو میں آپا کی بیٹی سے کیوں کروں؟ انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ تمہاری بیٹی کا نصیب کہیں اور جڑا تھا۔ ہمارے بیٹے کا نصیب بھی کہیں اور جڑا ہے، اور یہ باتیں آپ کو کس نے سکھائی ہیں؟ آپا نے کہا ہے نا۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ جانتی تھی میں، انہوں نے ہی آپ سے کہا ہوگا۔ انہیں ہی اب اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی پڑی ہوگی۔ اب انہیں میرے بچے ہی ملے ہیں۔ ان کی آواز اونچی ہونے لگی۔ بس کر دو، میں نے تو بس ایسے ہی بات کی ہے اور تم شروع ہو گئی ہو۔ بات بھی نہ کریں۔ انہیں میری بیٹی سے کتنی نفرت تھی، میں دیکھتی رہی ہوں، اور اب میں ان کی بیٹی کو گودوں میں بٹھاؤں؟ اتنی اچھی تو میں بھی نہیں ہوں۔ بے شک میرا بیٹا ایسے ہی بیٹھا رہے، نوکرانی رکھ لوں گی، پلوشہ بیگم کی بیٹی بیاہ کے نہیں لاؤں گی۔ اور اگر تمہارا بیٹا چاہتا ہوا تو؟ بے شک چاہتا رہے، میری بیٹی بھی چاہتی تھی، نہیں ہونے دی نا۔ جب بیٹی قربان ہو سکتی ہے تو بیٹا کیوں نہیں؟ تلخ انداز سے کہتی وہ انہیں شرمندہ کر گئیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو ورگلانے کی کوشش کی نا، قسم سے مار دوں گی سب کو۔ پہلے میری بیٹی کو جانے کس کے ساتھ بیاہ دیا ہے، اور اب بیٹے کے لیے آپا کی بیٹی یاد آ گئی ہے۔ آپ کی آپا کی چالیں سمجھ آ رہی ہیں مجھے۔ میں بتا رہی ہوں، مر جاؤں گی لیکن عزت اس گھر میں نہیں آئے گی۔ حمید صاحب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھے رہے پھر اٹھ گئے۔ وہ واقعی شرمسار تھے، انہیں عصام سے ملنا تھا۔ بائک سٹارٹ کرتے وہ عصام کے آفس آئے۔ وہاں سے انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ ابھی آیا نہیں ہے۔ بائک ان کے گھر کی طرف موڑ لی لیکن وہ گھر بھی نہیں تھا۔ کوئی ضروری کام تھا۔ اشوی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ڈرائنگ روم تک آئی۔ ہاں تھا تو صحیح۔ صوفے پہ بیٹھتے اسے دیکھا جو پریشان تھی۔ وہ بھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا عصام آفس گیا ہوگا، لیکن وہ آفس بھی نہیں تھا تو کہاں گیا تھا؟ گھر پہ تو نہیں تھا۔ دل ایک دم سے پریشان ہوا۔ کیا ہوا، تم خوش ہو؟ اسے پریشان دیکھ کے رہا نہیں گیا تو حمید صاحب نے پوچھ لیا۔ ہو سکتی ہوں۔ ایک شکوہ گناہ نظر ان پہ ڈالی۔ معاف کر دو بیٹا، میں نے… چھوڑیں بابا، پہلے زبردستی عزتوں کا ڈراوا دے کے کسی سے بھی نکاح پڑھوا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں خوش ہو؟ خوشی تو چھین لی جاتی ہے نا پہلے ہی۔ وہ پریشانی میں زیادہ ہی بول رہی تھی۔ حمید صاحب پہلے عائشہ سے سن کے آ رہے تھے اور اب اشوے کی باتیں انہیں شرمندہ کر رہی تھیں۔ خاموشی سے 2 منٹ اور بیٹھے پھر اٹھ کے واپس آ گئے۔ انہیں اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے عصام کو ساری سچائی بتانی تھی، لیکن کیا زندگی انہیں اتنی مہلت دیتی کہ وہ سب کے دلوں سے اپنے لیے جو نفرت تھی وہ نکال سکتے؟ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ وہ بائک پہ سوار ہوئے۔ وہ آفس جانے کی بجائے فارم ہاؤس آیا تھا۔ گھوڑے پہ بیٹھتے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ آنکھوں میں گہری خاموشی نظر آتی تھی۔ مسکراہٹ جو پچھلے کچھ ماہ سے اس کے ہونٹوں پہ نظر آنا شروع ہوئی تھی وہ سمٹ گئی تھی۔ گھوڑا تیز ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 عورتیں آئی تھیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مریم، اس کی پہلی بیوی، جو ہر وقت اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ مریم سے شادی اس کی 22 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں تھا، ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ جس کے ہاں جاب کرتا تھا اس کی بیٹی تھی۔ مریم کے بابا کو عصام اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عصام سے کر دی، اور مریم کو بھی عصام سے عشق ہو گیا تھا۔ مریم ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، سو عصام کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس سے شادی میں۔ لیکن اس کے بعد عصام نے مریم کے بابا کے پاس کام کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری جگہ جاب مشکل سے ہی ملی تھی لیکن مل گئی۔ پڑھائی مکمل ہونے تک وہ کچھ سیونگ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں 4 سال لگے تھے۔ اس دوران اللہ نے انہیں ابان جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ مریم، ابان اور عصام چھوٹی سی فیملی بہت خوش تھی۔ ابان 4 سال کا تھا جب مریم ایک بار پھر ایکسپیکٹ کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، بس ایک ننھی پری کی کمی تھی جو یقیناً آنے والی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی ڈیلیوری کے دوران ایسے کمپلیکشن ہوئے کہ مریم اپنی جان ہار گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی بھی کچھ ہی گھنٹے زندہ رہ سکی۔ عصام کی زندگی ایک بار پھر اجڑ گئی تھی۔ اب کی بار اسے تھوڑا وقت لگا تھا خود کو سنبھالنے میں، لیکن ابان، وہ ماں کو کیسے بھولتا؟ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن عصام نے ہمت نہیں ہاری۔ 28 سال کی عمر میں عصام نے دوبارہ اس مینشن میں قدم رکھا۔ اب اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اسے اس کی توجہ کی ضرورت تھی جو عصام نے ذرا مختلف طریقے سے دینا شروع کی۔
وہ اسے خود گھر میں پڑھاتا تھا، اسے اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی تھی، ایک مضبوط انسان بنانا تھا۔ وہ اسے رونے نہیں دیتا تھا، اسے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے سب سکھایا تھا۔ پہلے وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا۔ اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی کمی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ عصام اسے پیار نہیں کرتا تھا، بس وہ اظہار نہیں کرتا تھا، کبھی اسے پیار سے گلے نہیں لگایا۔ گھوڑا ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، لگامیں مضبوطی سے تھامے وہ تیر کی تیزی سے فارم ہاؤس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ اشوے اس سے بہت مختلف تھی، اسے عصام کو خود ٹریٹ کرنا پڑتا تھا، وہ خود اس کے قریب جاتا تھا۔ اشوے اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ مہابیر تھا جسے وہ محبت کرتی تھی۔ اس نے ابان کے لیے کئی بیبی سیٹر بھی رکھی، لیکن وہ کچھ دنوں میں ہی عصام کے رویے سے تنگ آ جاتی تھی۔ ابان تنگ نہیں کرتا تھا، عصام چاہتا تھا اسے کسی کی عادت نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کوئی بھی ابان سے محبت سے بات نہ کرے کہ بعد میں اسے مشکل ہو۔ پھر اس نے دوسری شادی کا سوچا، یعنی ابان کے لیے اسٹیپ مدر۔ ابان کو سکھایا کہ اسٹیپ مدر کبھی بھی ریئل مدر جیسا پیار نہیں کرتی، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں۔ وہ اسے پہلے ہی اشوے سے دور کر رہا تھا تاکہ بعد میں ابان کو اس کی بھی عادت نہ پڑے، لیکن یہاں اشوے نے اسے غلط ثابت کیا تھا۔ اس کا بیہیویئر اچھا تھا ابان کے ساتھ، شروع میں وہ الجھتی تھی، لیکن پھر اسے وہ بچہ اچھا لگنے لگا، یوں ان کی دوستی ہو گئی۔ اشوے اس کی دوسری نہیں پہلی بیوی تھی، یہ بات اشوے خود نہیں جانتی تھی۔ عصام نے دوبارہ گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ لیا تھا، اور وہ اپنے فیصلوں سے پھرنے والوں میں سے تو نہیں تھا۔ اگر اشوے اس کے قریب آنے سے تنگ ہوتی تھی تو وہ اس سے دور چلا جائے گا۔ آگ آگ، مما آگ، بچاؤ بابا، مما۔ وہ کمرے میں تھی جب باہر سے اسے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ کچن کو چاروں طرف سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ مما، میرے کپڑے جل رہے ہیں۔ عصام، درد تھا جو عصام نے اسٹڈی روم میں سنا تھا۔ مما، ابان کو بچا لیں۔ بابا، سانس نہیں لے رہا ابان۔ ماما، ابان کا جسم جل رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ ماما کی جان، وہ سسکی، وہ وہاں۔ اشوے دور سے ہی دہشت زدہ آنکھوں سے کچن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عصام دوڑتا ہوا آگے گیا تھا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابان آگ پھلانگتے وہ اندر گیا۔ ابان میرا بیٹا، لیکن وہ ننھا وجود جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ عصام کی دل دہلا دینے والی چیخ نے مینشن کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ابان، دوسری طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی سو رہی تھی، اٹھ کے باہر نکلی۔ پھر ابان کے روم کی طرف آتے وہ بہت خوفزدہ تھی، دل کانپ رہا تھا۔ دروازہ کھول کے اندر آئی، ابان سو رہا تھا، وہ بھی پاس لیٹ گئی۔ اس وقت وہ اور ابان گھر میں اکیلے تھے۔ سوچ کے ہی رونگتے کھڑے ہوئے۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ عصام سے رابطہ کرتی۔ ہال اٹھ رہے تھے۔ بھائی، کیا آپ اپنا موبائل دیں گے؟ صبح اشوے گارڈ کے پاس کھڑی تھی۔ جی بی بی جی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے دیا۔ اس میں عصام کا نمبر ہے؟ جی دے، میں ملا کے دیتا ہوں۔ اس سے موبائل لیا، پھر عصام کو کال کی۔ وہ جم میں تھا۔ ہاں بولو، پھولتے سانس کے ساتھ جواب دیا۔ سر، وہ مجھے دو۔ اشوے نے اس سے موبائل لیا۔ عصام، سوری، پلیز گھر آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اکیلے، پلیز سوری، تیزی سے کہا، کہیں فون بند ہی نہ کرتے۔ آپ کا موبائل اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل کے 3rd ڈرار میں رکھا ہے، نکال لیں۔ دوبارہ گارڈ سے موبائل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھک سے فون بند۔ ہیلو عصام۔ اشوے بس اسے پکارتی رہ گئی، پھر اسے موبائل دے کے واپس کمرے میں آئی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے اپنا موبائل نکالا۔ میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ فی الحال وہ جذبات میں تھی، اسے نہیں پتہ تھا آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پورا ہفتہ اس نے ابان کے ساتھ وہاں اکیلے گزارا تھا، اور 7ویں دن وہاں دانیہ آئی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ عصام وہاں نہیں ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کب سے نہیں ہے؟ مسکراہٹ آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اشوے پریشان تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ گروسری کا سامان گارڈ روز لا دیتا، ہر چیز ویسے ہی چل رہی تھی جیسی اس کی موجودگی میں تھی، بس ایک وہ خود نہیں تھا۔ کچھ دن سے اشوے کو دانیہ کا آنا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اوکے چلے، آپ پریشان نہ ہو، میں بھی یہیں ہوں۔ اسے مکاری سے دیکھا۔ چلو پھر میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ بمشکل اسے برداشت کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اشوے نے روٹی بنائی تھی، مغرب کا وقت تھا۔ ماما، بابا کب آئیں گے؟ ابان باہر تھا،
ابھی ابھی اندر آیا۔ مجھے کیا پتا بیٹا، آپ خود بات کر لیں۔ ایسے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا نا مما، میں نے ان سے کہا تھا وہ آ جائیں۔ اس کی ایک بار اسام سے بات ہوئی تھی سرسری سی۔ آ جائیں گے، انہیں کام ہے نا بہت، اس وجہ سے۔ ہر بار کی طرح کا جواب۔ اوکے، وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، کر بھی کیا سکتا تھا۔ فائلز ساری یہاں رکھو اور میٹنگ رکھو، مینیجر کو آرڈر دیتے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ جی سر۔ راجا کمپنی کا کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اوکے، مجھے اس کی ڈیٹیلز بھی بھیج دو۔ ان دنوں اس کا فل ٹائم صرف بزنس کے لیے تھا۔ وہ وہیں اسی شہر میں تھا لیکن اپنی فیملی سے دور تھا۔ وہ ہمیشہ اشوے کو سزا دیتا آیا تھا، در حقیقت سزا کا حقدار تو وہ خود تھا۔ اتنی مصروفیت میں بھی وہ اشوے کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ اس سے محبت، وہ اس شاید سے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے محبت سے خوف نہیں تھا، اصل خوف اس بات کا تھا کہ وہ اشوے کو جب بتائے گا تو کیا ہوگا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس سے محبت کرنا اس کا حق تھا، لیکن وہ اس کے دل کو چاہ کے بھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کا مندر سے ہٹ جانا شاید دونوں کے لیے بہتر تھا، لیکن اس بہتری میں اسے خود تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری ساری رات جاگنے کے بعد صبح پاگلوں کی طرح کام کرنا اور تھکاوٹ کے باوجود پھر وہی ساری رات جاگنا، کبھی جو اس کی آنکھ لگ جائے۔ سر، سب میٹنگ روم میں جمع ہو چکے ہیں۔ مینیجر دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل اور فائل اٹھاتا اس مینیجر کے ساتھ میٹنگ روم میں آیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اپنی جگہ سنبھالی۔ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ جی سر، سب نے کہا۔ اوکے گڈ، تو چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو رحیم کمپنیز کا کانٹریکٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں تو ہم لوگ بزنس کی دنیا میں ٹاپ لسٹ کے سٹارٹ میں آ جائیں گے، جس سے ہماری ویلیو بڑھے گی اور ہمارا مارکیٹنگ لیول بھی اپ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں ہم سب دل لگا کے کام کریں۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئی تو آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کام کے علاوہ میں کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ اوکے سر۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی۔ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر میٹنگ کچھ دیر ہی اور چلی تھی۔ ختم کر کے وہ بھی دروازہ کھول رہا تھا کہ موبائل بجا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آ جائیں آپ۔ اشوے تھی، آواز بھی اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سمجھ پایا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ ڈائریکٹ مدعے پہ آئی۔ اسام کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ اچھا، کانگریچولیشنز، آپ ریسٹ کریں بھی۔ کان کھجایا۔ پلیز میری طبیعت سچ میں خراب ہے اسام۔ اسے لگا وہ جان چھڑوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ کال بند کرتی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دوبارہ کال کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں۔ مجھے نہیں کرنا ریسٹ، ابان آپ کو مس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل لوں گا، بلکہ ابھی میں رفاقت کو بھیجتا ہوں، آپ اسے تیار کر دیں، وہ اسے پک کر لے گا۔ اچھا، اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ وہ اسے بتا ہی نہیں سکی کہ ابان سے زیادہ وہ اسے مس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے بھی فون بند کر دیا۔ ابان اس کے کمرے کی طرف آئی۔ جی مما، وہ ہوم ورک کر رہا تھا جو اسے اشوے نے دیا تھا۔ بابا بلا رہے ہیں آپ کو، تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے اٹھا۔ آپ تیار کر دیں گے ابان کو؟ ابان خوش ہو تو کام نہیں کرتا۔ اب یہ کہاں سے سیکھا؟ ہمارے پیارے ابان نے؟ کہیں سے نہیں، بس میں انٹیلیجنٹ ہوں نا تو خود ہی دماغ میں آ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، وہ ہنسی، پھر اسے تیار ہونے میں مدد کی۔ آپ بھی تیار ہو جائیں نا۔ نہیں، انہوں نے بس آپ کو بلایا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں مما، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک نا، اب بابا کو دیکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہی تو وجہ ہے طبیعت خرابی کی، بس سوچا۔ آئیں مما، اب میں ہیلپ کرتا ہوں آپ کے تیار ہونے میں۔ زبردستی اسے کھینچتے ہوئے ساتھ لایا۔ اس دن بابا نے کیسے ہیلپ کی تھی مجھے بتائیں؟ مزے سے وارڈروب کھولا۔ ابان، اشوے کا دماغ سنسنا اٹھا۔ جی مما۔ وہ باہر نکلا۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے؟ اسے پیار سے سمجھایا۔ مما کیوں؟ بابا کو مس نہیں کرتی آپ؟ وہ اداس ہوا۔ کرتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن انہوں نے صرف آپ کو ہی بلایا ہے، اور پھر آفس میں اتنے سارے مرد ہوں گے، آپ کے بابا کو اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں، اچھا تو مجھے بھی نہیں لگے گا، سوچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں کہہ دوں گا، وہ آپ کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ گھر نہیں آنا تو نہ آئیں کسی ہوٹل۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھیں باہر رفاقت انکل آئے ہیں۔ گاڑی کے ہارن پہ متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے مما، آپ اپنا خیال رکھنا۔ پھر اوپر ہو کے اس کے گال پہ پیار کیا، ساتھ ہی صاف بھی کیا۔ اسے اسام یاد آ گیا۔
بہت ساری چیزوں میں وہ اس کی کاپی تھا، جیسے ایک دم سے اگلے بندے کا دل توڑ دینا لیکن پھر دوبارہ نارمل ریاکٹ کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے عصام کی کمی اذیت دیتی تھی، شاید اس سے محبت ہو رہی تھی۔ اگر عصام سے محبت ہو رہی تھی تو مہابیر سے کیا تھا؟ ابان جا چکا تھا، وہ ابھی سے بیڈ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔ مہابیر کے دن رکھنے کے لیے انہوں نے برش کے گھر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے بھائی اور بھابھی کو بھی راضی کرنا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں کتب خان نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہ دشمنیاں ساری زندگی کے لیے بن جائیں۔ پلوشہ بیگم نے بھی کچھ خاص اعتراض نہیں کیا اور ان کے ساتھ حمید صاحب کے گھر چلی آئیں۔ رات کے وقت آئے تھے تاکہ حمید صاحب سے بات ہو سکے۔ عائشہ بیگم نے بڑی مشکل سے صبر کے گھونٹ پی رکھے تھے، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن حمید صاحب کی وجہ سے خاموش رہیں۔ اگلے دن انہوں نے بنش کے گھر جانا تھا اور وہ چاہتے تھے وہ لوگ بھی آئیں۔ حمید صاحب نے حامی بھر لی اور عائشہ سے پوچھنا کسی نے شاید ضروری نہیں سمجھا۔ بس یہ ہوا کہ دونوں گھروں میں جو ایک دوری کی دیوار کھڑی تھی ہلنا شروع ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ بیگم نے حمید صاحب کو خوب سنائی، جیسے عام طور پہ بیویاں شوہروں پہ چڑھائی کرتی ہیں۔ وہ بھی کان لپیٹے پڑے رہے۔ پھر عائشہ بیگم کا رخ ریز کی کمرے کی طرف ہوا، جو اپنے کمرے میں کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ تم اگر عزت میں انٹرسٹڈ ہو تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں ایسا ہونے دوں گی۔ میرے جیتے جی تم باپ بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بندقوں کی طرح ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ایسے منہ پھاڑ کے مت دیکھو، جو کہہ رہی ہوں اسے سمجھو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ماما لیکن عزت میں کیا برائی ہے؟ عزت میں نہیں، عزت کی ماں میں برائی ہے۔ تو شادی عزت نے کرنی ہے، اس کی ماں، سوری میرا مطلب پھپھو نے تو نہیں کرنی۔ عائشہ کی گوری پہ ادب سے نام لیا۔ میں اس گھر سے کوئی اور نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ انہوں نے میری اشوے کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے نہیں ہو؟ ٹھیک ہے ماما، وہ ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ خاموش ہو گیا۔ آپ جس سے کہیں گی میں اس سے شادی کروں گا، بس آپ خوش رہیں۔ منہ بناتے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ مرکوز کیں۔ شاباش، مجھے پتہ تھا میرا بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسے مسکرا کے دیکھتے باہر چلی گئیں۔ طوفان کی طرح آئی تھیں اور اسے اسی زد میں چھوڑ کے خود باہر چلی گئیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاندانی مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اب کیا کروں گا میں؟ سر تھامتے وہ پریشان تھا۔ اسے عزت کو ساری سچویشن کا بتا دینا چاہیے تھا۔ کیا آپ مل سکتی ہیں ابھی؟ میسج کیا۔ ابھی اس وقت؟ 5 منٹ بعد رپلائی آیا، ہاں پلیز۔ خیریت ہے؟ واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے۔ جی آپ آئیں تو صحیح۔ اوکے۔ ریز اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اوپر آ گیا تاکہ ماما کو شک نہ ہو۔ وہ کچن سمیٹ رہی تھیں۔ کچھ دیر میں عزت بھی آ گئی۔ ہاں بولو کیا ہے؟ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ ماما نہیں مان رہی ہیں، بہت سختی سے منع کیا ہے۔ پھر؟ ایک دم سے سب ماند پڑ گیا۔ پھر کیا؟ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اور میرا؟ عزت کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ آپ کا بھی نہیں توڑ سکتا۔ اسے دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کیا پتہ ابھی غصے میں ہوں، جب غصہ ختم ہوگا تو پھر بات کرنا۔ مجھے نہیں لگتا وہ مانیں گی، انہیں مسئلہ آپ سے نہیں آپ کی ماما سے ہے اور اشوے کی وجہ سے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی، ان کی بیٹی کا دل ٹوٹا ہے وہ، اس لیے اب وہ میرا توڑیں گی۔ انہیں نہیں پتا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں مجھ میں، انہیں تو بس یہ لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہیں کر رہی۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ یار پتہ نہیں میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم ان کی پسند سے کر لو۔ وہ واپسی مڑ گئی۔ ریز نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا۔ ہاتھ جھلاتے وہ بھی واپس آ گیا، اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ اس سے لپٹا۔ وعلیکم السلام۔ عصام نے اسے اٹھاتے گال پہ پیار کیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اسے دیکھتے پوچھا۔ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ آفس میں کام ہوتا ہے نا، اس لیے۔ اسے اپنی چیئر پہ بٹھایا۔ پہلے بھی ہوتا تھا، تب تو گھر آتے تھے۔ وہ پیپر ویٹ اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ پہلے کم کام ہوتا تھا، اب زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بھی بابا ایسے کون کرتا ہے؟ میں۔ اف اف بابا۔ سر پہ ہاتھ مارتے اس کی طرف گھوما۔ آپ کو پتہ ہے ماما کتنی بیمار رہتی ہیں؟ انہیں ہر وقت وامٹ ہوتی ہے اور وہ روتی بھی رہتی ہیں۔ یہ ماما نے سکھا کے بھیجا ہے؟ نہیں، وہ مجھے بھی نہیں بتاتی، لیکن میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ روم میں سوتی ہیں، بلکہ جاگتی ہیں۔ آپ گھر آ جائیں بس پلیز بابا۔ اچھا دیکھتے ہیں نا۔ موبائل نکالتے اشوے کا نمبر ڈائل کیا۔ دل میں کچھ ہو رہا تھا۔
واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی اور اس نے مذاق سمجھا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے آواز آئی، آپ ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی پوچھ لیا، آپ نے بلایا تھا؟ اس کی آواز بھی بدلی بدلی سی تھی، جیسے نزلہ ہوا ہو۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد شوں کی آواز آتی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی، یک لفظی جواب۔ اوکے، فون بند کر دیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ابھی وہ گھر میں اکیلی بھی ہوں گی اور ان کو وامٹ بھی ہو رہی ہوگی۔ اس کی پوری کوشش تھی عصام گھر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ سچ میں ہم ساتھ چلیں گے؟ مسکراتے دوبارہ پوچھا۔ ہاں جی، ساتھ چلیں گے۔ والیٹ میں چیزیں رکھتے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ چلیں۔ جی بابا، بازو پھیلائے تاکہ وہ اسے اتارے۔ عصام نے آگے ہو کے اسے اٹھایا۔ بابا میں آج بہت خوش ہوں۔ اس کے گال پہ ہونٹ رکھے۔ وہ کیبنز کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ لوگ کام کر رہے تھے، انہیں دیکھ کے مسکرائے۔ کیوں؟ باہر نکلتے عصام نے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے خود سے اٹھایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو میں یہ خوشی روز دوں گا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بٹھایا۔ پھر دوسری طرف سے آ کے خود بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس کا رخ آج پورے 2 ہفتے بعد گھر کی طرف تھا، ورنہ وہ یا تو آفس ہی رہ لیتا تھا یا فارم ہاؤس چلا جاتا تھا۔ وہ اسٹڈی روم سے ناول اٹھا کے باہر نکلی تھی، دروازہ کھلا۔ ایک چھوٹی سی اسٹک اندر کی طرف لٹکی۔ اشوے باہر نکلی۔ دروازہ خود بند ہو جاتا تھا، لیکن اس اسٹک کی وجہ سے وہ وہیں اٹکا رہ گیا۔ اشوے لاؤنج میں آ گئی۔ پیچھے سے طاق میں بیٹھی دانیہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی اور اپنی تمام مطلوبہ چیزیں تلاشیں۔ وہ عصام سامنے تو رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ وہاں بنے بک ریکس کے پیچھے ایک لاکر کے پاس گئی جو فل سیکیورٹی میں تھا۔ پاسورڈ لگاتے اس نے احتیاط سے لاکر کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ کوئی انسان اس کے اندر جا سکتا تھا۔ اندر ایک الگ ہی دنیا تھی۔ صاف ستھرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں چھوٹی چھوٹی نمبرز کے حساب سے الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں بھی ہر الماری کا ایک الگ کوڈ تھا۔ ڈائری نکالتے اس نے ایک الماری کھولی جہاں فائلز رکھی تھیں۔ اس نے تمام فائلز نکالیں جو اسے ضرورت تھی۔ 2-3 اور الماریاں بھی تھیں جن کے پاسورڈز اسے نہیں پتہ تھے، لیکن اسے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا تھا۔ باہر نکلتے اس نے دروازہ بند کیا، پھر اسٹڈی سے نکلی، اسٹک اتاری اور باہر آ گئی۔ پیچھے سے دوبارہ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ اس نے یہ تمام پاسورڈز عصام کی شرٹ پہ کیمرہ لگا کے حاصل کیے تھے۔ یہ کام بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ اس نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ تمام پاسورڈ حاصل کرنے کے لیے اس نے 2 ماہ لگائے تھے۔ اشوے نیچے لاؤنج میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ابان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مما دیکھیں، بابا واپس آ گئے۔ وہ وہیں صوفے پہ نیم دراز تھی، ابان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آواز پہ سر اٹھا کے دیکھا تو عصام دروازہ بند کر رہا تھا۔ اٹھ کے سیدھی ہوئی۔ ان کچھ دنوں میں وہ بالکل کملا سی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ عصام اس کے سامنے آ کے صوفے پہ بیٹھا۔ وعلیکم السلام۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے جواب دیا۔ پانی؟ عصام کو اس ایک گلاس کی عادت ہو گئی تھی جو اسے روز اس کے آنے پہ اشوے دیتی تھی۔ ہاں سوری، میں لاتی ہوں۔ اٹھ کے کچن کی طرف آئی۔ عصام بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ واپس آنے پہ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی فلو ہو گیا ہے۔ ابان تو کہہ رہا تھا بہت بیمار ہے۔ پھر ابان کو دیکھا۔ ہاں مما بیمار ہیں، آپ سے ناراض ہیں اس لیے نہیں بتا رہی۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ اشوے نے اسے گھورا۔ عصام نے گلاس واپس پکڑاتے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ پھر پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی ابان کہہ رہا ہے۔ واپس کچن میں چلی گئی۔ روٹی بناؤں؟ وہیں سے پوچھا۔ جی، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کھانا کھایا۔ اشوے عصام کے سونے کے بعد روم میں گئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی، لیکن شاید وہ سمجھا نہیں تھا۔ بات سنیں، حمید صاحب ناشتہ کر رہے تھے جب عائشہ نے کچھ یاد آنے پہ انہیں متوجہ کیا۔ ہاں بولو۔ چائے کا سپ لیتے انہیں دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی شام کو جلدی آ جانا، وہ زاہدہ آپا کے گھر چلیں گے۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ آپ کو بتایا تو تھا ریس کے لیے ان کی بیٹی دیکھنے جانا ہے، اور میں نے بھی کچھ کہا تھا، 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے ریس سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے جیسا آپ کا دل کرتا ہے کریں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔
جھوٹ بولا۔ ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کچھ نہیں، اور جو میں نے کہا ہے آپ بس ویسا ہی کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے بارے میں کچھ سوچنے کی۔ انہوں نے جب کسی کی پرواہ نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ بس آپ آج جلدی آ جانا، نہیں تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر شام کو وہ خوب اچھے سے تیار ہو کے حمید صاحب کے ساتھ زاہدہ کی طرف گئی تھی۔ ان کی بیٹی نور العین واقعی ہی نور تھی، بہت پیاری سلجھی ہوئی اور سوبر سی۔ عائشہ نے ایک جتاتی ہوئی نظر حمید صاحب پہ ڈالی۔ دیکھو یہاں عزت بھلا اس کے مقابلے کی ہے۔ حمید صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا سوچنے کے لیے۔ ویسے تو ان کے انداز سے لگ ہی رہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بھی مصلحتاً وقت مانگا کہ ایسے اچھا نہیں لگتا۔ الغرض ریز کا رشتہ طے ہو گیا اس کی مرضی کے بنا۔ دوسری طرف عزت دعاؤں میں مشغول تھی۔ حسام جو اس کے انتظار میں تھا اب سونے لگا تھا جب وہ اندر آئی تھی۔ اس کے پاس لیٹنے تک کوئی حرکت نہیں کی۔ ناراض ہے؟ جب وہ پاس آ کے لیٹ گئی تو اسے دیکھا۔ اشوے جو سمجھ رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے، مزے سے دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ چکی تھی۔ نہیں، جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ حسام گہرا سانس لیتا نظریں پھیر گیا۔ ٹھیک ہے، سو جائیں۔ حالانکہ وہ ناراض لگ رہی تھی۔ آپ کو اتنے دن ابان کا خیال نہیں آیا؟ شکوہ کیا۔ ابان کا تو آیا تھا، لیکن اس کی ماما کا؟ مریم سے محبت کرتے ہیں؟ خشمگی نظروں سے دیکھا۔ بات تو پوری سن لیں۔ نہیں سننی۔ مطلب ناراض ہیں؟ وہ اسے بس دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہوں ناراض، بلکہ سوری، میں نے آپ سے اٹس اوکے، جب تک آپ خود نہیں چاہیں گی میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میں تو لڑکی ہوں، بے اختیار پھسلا۔ حسام کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ پھر پیچھے ہو کے ڈرار سے چھوٹا سا باکس نکالا۔ یہ لیں، آپ کے لیے لی تھی۔ اگر کبھی آپ کا دل راضی ہو تو آپ اسے پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ اس کی مشکل آسان کی۔ آپ کو پتہ ہے ایسا سین نمرہ احمد کے ایک ناول میں بھی ہوا ہے۔ ناول میں اس میں بھی وہ اسے گفٹ دیتا ہے اور لیکن میں نے ناول نہیں پڑھا، بس ایسے ہی ہماری سچویشن کے لحاظ سے کہا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ حسام کے فیصلے سے کچھ ریلیکس ہو گئی تھی۔ پھر ایسے ہی باتیں کرتے جو کہ ناولز کے متعلق تھیں کرتے کرتے اشوے سو گئی۔ حسام جاگتا رہا۔ دل مضطرب تھا، کہیں سکون نہیں تھا۔ ریز سے بات چیت مکمل بند تھی۔ اس کے رشتہ طے ہونے کے بعد بھی اسے بابا سے پتہ چلی تھی۔ انہیں حمید صاحب نے خود بتایا تھا شاید۔ آج ریز کی بات بھی پکی کر دی۔ کتب خان نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ وہ جو کچن میں سالن نکال رہی تھی ہاتھ رکے، اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ چمچ چھوڑ کے باہر آئی اور ڈائریکٹ پوچھا، کس کی بات پکی ہوئی ہے؟ یہ اپنے ریز کی، حمید صاحب کی پھپھو زاد بہن کی بیٹی ہے۔ بہت خوبصورت بچی ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے اسے، وہ سکون سے بتا رہے تھے اور عزت کے پاؤں تلے سے زمین دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ آپ کو پکا پتہ ہے ریز کی؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے پوچھے۔ ہاں مجھے خود حمید نے بتایا ہے، 2 دن پہلے ہی وہ لوگ مٹھائی دے کے آئے ہیں۔ ریز راضی ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، اس سے پوچھے بنا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس بچی کو دیکھ کے تو کوئی بھی راضی ہو جائے۔ وہ اپنی جون میں تھے، اسی لیے عزت کا سفید پڑتا رنگ دیکھ نہیں سکے۔ وہ کتنی دیر ساکت سی وہیں کھڑی رہی، پھر پاؤں گھسٹتے کچن میں آ کے کرسی پہ گر گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے ڈونگے کا ڈھکن بند کر دے۔ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آئی اور ریز کو کال کی، جو کہ اس نے پک ہی نہیں کی۔ ریز میری کال اٹھاؤ، نہیں تو میں ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ دھمکی بھرا میسج چھوڑا۔ ریز جو موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اسے 2 دن سے انتظار تھا کہ عزت اس سے کب اس بارے میں پوچھے گی اور وہ اسے کیسے تسلی دے گا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس سے لڑے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ اس لڑائی کو کیسے سنبھالے گا۔ ریز، میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو، پلیز کال پک کرو۔ دوبارہ کال بھی پک نہیں ہوئی تو اس نے پھر میسج کیا۔ پھر ریز نے خود کال کی۔ ہاں بولیں۔ اجنبی سا لہجہ۔ تو تم نے کہا تھا تم راضی؟ اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے تھے۔ ایم سوری، میں نہیں کر سکا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتہ، جیسے مرضی، بس مجھ سے شادی کرو گے، نہیں تو؟ اسے اپنا مقام بھول گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔
میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرے والدین، خاص طور پہ میری ماں راضی نہیں ہو جاتی۔ عزت، اور پلیز آپ خود کو اذیت بہت چھوٹا لفظ ہے ریز۔ اس وقت میرے جسم میں خون نہیں، درد بہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو اذیت نہ دوں؟ پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں کروں گی۔ جب تم اپنی مرضی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آنسو صاف کرتے خود کو مضبوط کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ اگر مجھے تم زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رشتہ توڑ دو۔ میں نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا تو پہلے آپ کے لیے راضی کر لیتا۔ پلیز بات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات سمجھو اور دماغ کھول کے سمجھو۔ میری موت کے ذمہ دار تم ہو کے کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں ریز، کبھی نہیں۔ وہ چیخی تھی، جلدی سے اپنے منہ میں دوپٹہ ڈالا کہ شاید یہاں آواز دب جائے، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ آسمان سر پہ اٹھا لے۔ جس پہ بھروسہ کیا تھا وہ کتنی آسانی سے اسے توڑ کے چلا گیا تھا۔ کاش وہ اس درد سے مر جائے، کاش۔ بے تحاشا آنسو تھے جو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آواز دبانے کے لیے اس نے کپڑے کے اوپر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے بتائے کہ اس کا دل ٹوٹا ہے؟ کوئی نہیں تھا اس کا، کوئی بھی نہیں۔ میرے اللہ پلیز تو میری مدد کرنا، تو راضی ہو جا، باقی خود راضی ہو جائیں گے۔ دل سے دعا نکلی تھی۔ وہ میرا ساتھ نہ دے۔ اللہ تو میرا ہے نا، تو میرا ساتھ دینا، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ تڑپ رہی تھی، بے شک کوئی ساتھ نہ دے میں پھر بھی اللہ کو مناؤں گی۔ وہ رات عزت پہ قیامت بن کے ٹوٹی تھی اور وہ رو رہا تھا، پہلی بار شاید اپنے ہوش و حواس میں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ خود بھی نہیں چاہتا کسی اور سے شادی کرنا، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے راضی کرتا جو پہلے انہی سے ڈسی ہوئی تھی۔ بابا بھی خاموش ہو گئے تھے۔ کون تھا جو ماما کو منا سکتا تھا؟ شاید اشوے۔ ہاں، مجھے اشوے سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ ہیلپ کرے ہماری۔ موبائل پہ اس کا نمبر ڈھونڈا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، فری ہو کے مجھے کال کیجیے گا۔ میسیج کیا۔ یہاں میسیج پہ ہی بول دو کیا ہیلپ چاہیے۔ کچھ دیر بعد رپلائی آیا۔ آپ کو پتہ تو ہوگا میری منگنی کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں عزت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مما نہیں مان رہی ہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ رپلائی آیا، میں یہ چاہتا ہوں آپ مما سے بات کریں پلیز، ایک آپ ہی ہیں جو انہیں منا سکتی ہیں۔ عزت چاہتی ہے تم سے شادی کرنا؟ جی، وہی تو زیادہ چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، تھینک یو۔ اسے کچھ امید بنی کہ شاید کچھ ہو سکے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ پوری رات عزت اور ریز دونوں نے بے سکونی میں گزاری تھی۔ عزت کو دوبارہ وہ امید نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے بھی اسی نے اس کی محبت کو بڑھاوا دیا تھا۔ اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو شاید اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا۔ مجھے اور ابان کو مما کے گھر چھوڑ دیں گے جاتے ہوئے؟ ناشتہ کرتے ہوئے اشوے نے تھرمس سے چائے کپ میں ڈالی۔ کیوں، خیریت؟ کپ فولڈ کرتے نیپکن سیٹ کیا۔ وہ ابھی آفس کے لیے تیار ہو کے آیا تھا۔ ہاں جی، وہ بس مما سے ملنا ہے۔ یاد آ رہی تھی ان کی، اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ اوکے، چھوڑ دوں گا، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اوکے۔ ناشتہ کر کے تیار ہونے میں اسے 15 منٹ لگے تھے۔ اتنی دیر میں اسام سوئے ہوئے ابان کو کندھے پہ ڈالے، ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بیگ جس میں کپڑے اور جوتے تھے لیے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اٹھا دیتے اسے۔ وہ کاٹن کے سادہ شلوار قمیض کے ساتھ بڑی سی چادر لیے اس کے پیچھے نکلی۔ جگایا تھا لیکن گہری نیند میں تھا، شاید جاگا ہی نہیں۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کرتے لیٹایا، پھر اشوے کے لیے دروازہ کھولا۔ کتنا سرپرائز ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ شام تک وہیں رہیں گی یا اس سے پہلے واپس آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، وہیں رہوں گی، شام کو آپ پک کر لیجیے گا۔ اوکے۔ وہ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ کس میں ساتھ تھے؟ ابان نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، ہم میری مما کے گھر جا رہے ہیں۔ اشوے نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اوکے، جب گھر آنے والا ہو مجھے جگا دیجیے گا۔ وہ پھر آنکھیں بند کر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ کچھ دیر بعد اسام انہیں وہیں چھوڑ کے خود آفس چلا گیا۔ سامنے سے ریز آ رہا تھا، شاید وہ بھی جاب پہ جا رہا تھا۔ اوہ واو، اسے دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی۔ السلام علیکم، ملتے ہوئے الگ سی خوشی تھی۔ وعلیکم السلام، اشوے بھی مسکرائی۔ السلام علیکم ریز۔ ابان کو خود کا اگنور ہونا اچھا نہیں لگا۔ وعلیکم السلام ابان۔ نیچے بیٹھتے اسے گود میں اٹھایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بال خراب کرتے وہ اندر آیا۔ اشوے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس گھر میں آئی تھی۔ عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھیں۔
حمید صاحب اور عائشہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کے دونوں کھڑے ہوئے۔ اوہ، یہ آج سورج کس طرف سے نکلا ہے؟ سورج نہیں، چاند، ریس نے ٹکڑا لگایا۔ پھر وہ دونوں سے باری باری ملی۔ دراصل وہ خاص ماما سے ملنے آئی تھی۔ ریس کچھ دیر بیٹھ کے چلا گیا۔ اور سنو، سب ٹھیک ہے وہاں؟ اسام کیسا ہے؟ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ عائشہ نے اس سے پوچھا۔ بابا ناراض ہو گئے تھے پھر، ابان فٹ سے بولا۔ وہ ویسے ہی تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی، پھر صلح بھی ہو گئی جیسے آپ کی اور بابا کی ہوتی ہے۔ ابان کی چلتی زبان کو بمشکل روکا تھا۔ صلح ہو گئی؟ ابان نے حیرت سے دیکھا۔ میرے سامنے تو آپ لوگ گلے نہیں ملے۔ اس دن جب اشوے اور ابان لڑے تھے تب اسام نے ان دونوں کو گلے ملوایا تھا، اور ابان اسی بات کو لے کے کہہ رہا تھا۔ یہ کس پہ گیا ہے؟ شرمندہ ہوتی اشوے کو عائشہ نے بچانا چاہا، کیونکہ حمید بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے ان کے۔ اپنے باپ پہ اور کس پہ؟ منہ بسورتے ابان کو گھورا، جو یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں کون سی بات بری لگی ہے، گلے ملنے والی یا صلح والی۔ آپ لوگ گپ شپ کرے، میں چلتا ہوں۔ حمید صاحب اٹھ گئے۔ میں اکیلا کیا کروں گا حمید صاحب؟ اس نے شاید عائشہ کے منہ سے سنا تھا جو ایسے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ اکیلے کہاں ہیں، آپ کی مما بھی ہیں اور عائشہ بھی، آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی؟ اس سے ہاتھ ملاتے کہا۔ مما تو روز ہوتی ہیں، آج عائشہ سے کام چلا لوں گا، ویسے بھی گھر میں بہت بور ہوتا ہوں، یہاں بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جسے میں دوست بناتا۔ وہ اپسٹ ہوا۔ میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گی، اسے گود میں بٹھائے عائشہ نے کہا۔ ہم خوب مستی کریں گے اور آج بریانی بھی بنائیں گے، ابان نے کہا۔ ٹھیک ہے، عائشہ نے حامی بھری۔ اوکے، میں تو جا رہا ہوں، آپ لوگ کرو گپ شپ، گوشت بھجوا دوں گا۔ پھر وہ چلے گئے تو ابان، اشوے اور عائشہ کچھ دیر ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر اشوے اپنے روم میں چلی آئی جہاں اب کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ کچھ چیزیں غائب تھیں جو یقیناً ریز اڑا لے گیا تھا۔ کپڑوں کی الماری کھولی، اس کا یونیفارم اور اس کے کتنے نیو جوڑے تھے جو ویسے ہی پڑے تھے۔ مما، میں اپنے کپڑے لے جاؤں؟ وہیں سے آواز لگائی۔ نہیں، یہ میں نے دینے تھے کسی اور کو۔ وہ ابان کو اٹھائے اندر آئیں۔ کیوں؟ یہ تو میں نے بس ایک دو بار ہی پہنے ہیں۔ شادی کے بعد پہلے والے کپڑے نہیں پہنتے۔ اسے گھورتے الماری بند کی، کیونکہ اگر وہ دیکھتی رہی تو اٹھا کے لے جائے گی۔ کیوں مما؟ کچھ نہیں ہوتا، کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ وہ بضد تھی۔ کیوں، تمہارے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں وہ تمہیں اور کپڑے دلا دے؟ نہیں، میرے بابا کے پاس ہیں بہت پیسے۔ وہ خاموشی سے اشوے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو پھر بابا سے کہنا اسے کپڑے دلا دیں۔ اوکے عائشہ، پھر سے نام لیا۔ ہاں ہاں، عائشہ کی ہنسی نکل گئی۔ یہ تمہیں صحیح انٹرٹین کرتا ہوگا۔ ہاں جی کرتا ہے، ہم خوب مزے کرتے ہیں گھر میں۔ اب وہ اپنے دوسرے ڈرار دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ مما، میرے بعد یہاں کون کون آیا تھا؟ پہلی بار کون آیا تھا؟ کیونکہ جو نوٹ اس نے لکھا تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ تمہارے بابا، وہ جب آئے تھے تو دوبارہ اپنے قدموں پہ۔ ماما، اسے لگا اگر آگے عائشہ نے کچھ بولا تو وہ پتھر ہو جائے گی۔ تمہارے ریسیپشن پہ اسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ وہ خاموش نہیں ہوئی، اور وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے بہت سمجھ کے اتار چکے اور اب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے پاپا کو ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے ہوا تھا، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس گھر میں کیا کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ماما؟ میں اسام کو جانتی تک نہیں تھی اور آپ لوگوں نے بس اپنی ضد کی وجہ سے۔ اسے شدت سے رونا آیا۔ میں تو خود چاہتی تھی تمہاری شادی مہابیر سے ہو، لیکن تمہارے بابا کو جانے کیوں اسام سے ہی کرنی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں مہابیر سے محبت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے بس پیسوں کے لیے مجھے قربان کر دیا۔ پیسوں؟ عائشہ کا دل لڑکا۔ وجہ تو انہیں بھی نہیں پتہ تھی کہ آخر اتنی سختی سے انہوں نے اس رشتے کے لیے کیوں عمل کیا تھا۔ ہاں، پیسوں کے لیے۔ انہوں نے اسام کے شاید پیسے دینے تھے، اور میرا نکاح انہوں نے بہت پہلے کر دیا تھا جب میں چھوٹی تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہوا تھا اس وقت۔ سب کچھ اتنی ہڑبڑی میں ہوا کہ ایسے لگا شاید کوئی خواب تھا۔ پاس بیٹھا ابان سب کچھ سن رہا تھا اور اپنے ننھے سے دماغ میں سیو کر رہا تھا۔ لیکن انہوں نے تو مجھے پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیسے بتاتے؟ شرمندگی نہ ہوتی؟ لہجے میں تلخی سمٹ آئی۔ میں مہابیر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس بات کا اسام کو بھی پتہ ہے، اور وہ کیسا ریاکٹ کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی ماما۔ مجھے وہاں دوسرے دن ہی جا کے جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ بیڈ پہ بیٹھے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ سب آپ کو بتانا نہیں چاہتی،
لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اولاد پہ زبردستی اپنے فیصلے تھوپنے کی بجائے ان کی سن لیا کریں، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے گزارنی ہے، نہ کہ والدین نے۔ اگر دل ہی راضی نہ ہو ماما تو پھر کچھ بھی مل جائے، بہت اچھا، اعلیٰ، بہت ساری دولت، پیسہ، کچھ بھی آپ کے سکون کی وجہ نہیں بن سکتا۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اداس تھی۔ اگر آپ اس وقت میرا ساتھ دیتی تو شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی، شاید آج میں سکون میں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں مائیں خود ہی بیٹیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ وہ تلخ بول رہی تھی۔ اور پھر جب اولاد خوش نہ ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن اولاد کو بھی سمجھا کریں۔ یقین مانیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے پچھلا کچھ وقت کیسے گزارا ہے۔ اسام نے مجھ سے موبائل لے لیا تھا صرف اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے یا مہاپیر سے رابطہ نہ کر سکوں۔ آپ نہیں جانتی کیسی تلخ کلامی ہوئی ہے مہاپیر اور اسام کے درمیان۔ آج وہ بول رہی تھی اور عائشہ سن رہی تھی۔ ساتھ میں بیٹھا ابان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، عائشہ نے آگے ہو کے اسے خود سے لگایا۔ آپ کو پتہ جب میں چھوٹی تھی اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، بہت، مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا تھا، میں کہتی تھی بس ماما میرا ہاتھ پکڑ لیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن آپ نے زندگی کے اس سب سے برے وقت میں میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں چیخوں اور بلاؤں آپ کو کہ دیکھیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ ان کے سینے سے لگتے وہ بلک بلک کے رو دی۔ کتنے عرصے بعد اسے یہ سہارا ملا تھا۔ ماں کی گود کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ چاہے تم پوری دنیا کا سکون لے لو، جو سکون ماں کے سینے سے سر لگا کے ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ابان اشوے کو دیکھ کے خود رونا شروع ہو چکا تھا۔ مما مت روئیں، چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا سر پیچھے کیا۔ میں بابا سے بات کروں گا، وہ آپ کو نہیں ڈانٹیں گے، پلیز مما۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر آنسو صاف کیے۔ عائشہ بھی رو رہی تھی، لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ چپ کریں عائشہ۔ ابان نے اب عائشہ کو دیکھا، وہ روتے میں مسکرائیں۔ اوکے میری جان، اسے خود میں بھینچا۔ میں مما کو خوش رکھوں گا، پلیز آپ نہ روئیں۔ ساتھ میں اشوے کا ہاتھ تھاما جو آنسو صاف کر رہی تھی، مسکرائی۔ آپ بابا سے ناراض ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اوکے، آج سے آپ کے بابا سے بات نہیں کروں گی۔ اوکے ڈن، اب بریانی بناتے ہیں۔ پھر زبردستی دونوں کے منہ ابان نے سیدھے کیے تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر دیجیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔ اللہ حافظ۔